اس کہانی دہشت زدہ کا یہ 24واں پارٹ ہے۔ پچھلے تمام پارٹس کے لنک ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹاک کے معزز ناظرین، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے 24ویں پارٹ کی طرف۔ سیاہ پوش لڑکی مجھے لے کر دروازے کی طرف چل پڑی۔ میں اس کے ساتھ بڑا خوش چل رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک سرنگ نما تنگ و تاریک راستہ تھا، مگر میری آنکھیں اب اندھیرے میں بھی بالکل صاف دیکھ سکتی تھی۔ سرنگ نما تاریکی راستہ ایک کیبن کے بند دروازے کے پاس جا کر ختم ہو گیا۔ سیاہ پوش لڑکی نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ کھل گیا۔ ہم کیبن میں داخل ہو گئے۔ یہاں 2 بتیاں روشن تھیں، ایک سرخ اور ایک زرد۔ کیبن زیادہ بڑا نہیں تھا۔ دیوار پر مختلف رنگوں کی ایک تصویر بنی ہوئی تھی، جس میں ایک خوش پوش مرد نے ایک عورت کے پیٹ میں تلوار گھونپ رکھی تھی۔ عورت کے پیٹ سے تازہ سرخ خون بہہ رہا تھا۔ سیاہ پوش لڑکی نے مجھے اسی دیوار کے ساتھ کھڑے ہونے کو کہا۔ میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سیاہ پوش لڑکی نے ایک تابوت کا ڈھکن اٹھا کر اس کے اندر سے سیاہ رنگ کا کوٹ، سیاہ رنگ کی پتلون، سیاہ رنگ کی قمیض اور سیاہ رنگ کے جوتوں کا جوڑا باہر نکالا اور اپنی سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر کہا، اپنے کپڑے اتار دو۔ میں نے خوش ہو کر سارے کپڑے اتار دیے۔ سیاہ پوش لڑکی تابوت میں سے نکالے ہوئے کپڑے مجھے پہنانے لگی۔ مجھے نہ کوئی تعجب ہو رہا تھا، نہ کوئی ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایسے مطمئن تھا جیسے سیاہ پوش لڑکی کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس نے میرے گلے میں سیاہ ٹائی لگا دی، پھر جھک کر تابوت میں سے کھوپڑی کی شکل کی ایک کالی بوتل نکالی اور اس کو نیچے سے دبا کر میرے کپڑوں پر کوئی عطر چھڑک دیا۔ اس عطر کی بو یا خوشبو نے میرے دماغ میں چڑھ کر میرے اندر ایک وحشیانہ ہیجان پیدا کر دیا۔ سیاہ پوش لڑکی نے اپنی ترسمی زبان میں کہا، چل کاش میرے ساتھ آ کر لگ جاؤ۔ میں تو حکم کا غلام بن گیا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر سیاہ پوش لڑکی کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر 3 بار اتنی زور سے بھینچا کہ مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اس نے مجھے الگ کر دیا اور بولی، میں نے تلسم کشا منتر تمہارے جسم میں تحریر کر دیا ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کا سب سے طاقتور تلسمی منتر ہے، مگر ہم اس منتر کو اپنے طور پر انسانوں کی دنیا میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ہماری جگہ تم اسے ہمارے لیے استعمال کرو گے اور وہ سب کچھ کرو گے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ بھی اس منتر کے ساتھ ہی تمہارے خون میں داخل کر دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، ہاں، مجھے وہ سب کچھ معلوم ہو گیا ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ سیاہ پوش لڑکی نے اپنے بازو کھول دیے اور بولی، اب ایک بار پھر میرے ساتھ لگ جاؤ۔ میں اس کے حکم کی تعمیل میں اس کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے کہا، آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، میرے پاؤں زمین سے اوپر اٹھ گئے۔ پھر مجھے لگا کہ میں لڑکی کے سرد جسم کے ساتھ لپٹا ہوا ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے کانوں میں سمندر کی طوفانی موجوں کا شور گونج رہا تھا۔ میں جیسے طوفانی سمندر کے اوپر برق رفتاری سے پرواز کر رہا تھا۔ پھر سمندر کی طوفان خیز موجوں کا شور آہستہ آہستہ مدھم پڑتے پڑتے غائب ہو گیا۔ اب میرے کانوں میں سناٹا طاری تھا۔ مجھے ایسی بو محسوس ہونے لگی جیسے کسی نے تازہ دفن کیے ہوئے مردے کی قبر کھود دی ہو۔ میں آنکھیں نہیں کھول سکتا تھا کیونکہ میں سیاہ پوش لڑکی کے حکم کا پابند تھا۔ اس نے مجھے آنکھیں بند رکھنے کا حکم دیا تھا۔ ہماری پرواز کی رفتار ہلکی ہونے لگی۔ پھر میرے پاؤں زمین کے ساتھ لگ گئے تو سیاہ پوش لڑکی نے کہا، آنکھیں کھول دو۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دی اور دیکھا کہ ہم ایک قبرستان میں آ گئے ہیں۔ ہمارے ارد گرد قبریں ہی قبریں تھیں۔ ان قبروں پر سوکھی شاخوں والے درخت جھکے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر زرد چاند نکلا ہوا تھا، جس کی ماتمی اداس روشنی میں قبرستان کی فضا اور زیادہ ڈراؤنی ہو رہی تھی، مگر مجھے ذرا سا بھی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سیاہ پوش لڑکی میرے آگے آگے قبروں میں چلی جا رہی تھی۔ قبرستان کے نیم شکستہ گیٹ پر پہنچ کر وہ رک گئی۔ اس کی چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، ہمارے طاقتور منتر کے تلسمی اثر سے تم دنیا کی ہر زبان میں بات کر سکو گے۔ تم جیب میں ہاتھ ڈال کر جو نکالنا چاہو گے وہ نکل آئے گا۔ تم اپنے گوش پوش کے جسم کے ساتھ بند دروازوں سے بھی گزر جاؤ گے۔ تم جہاں چاہو گے جا سکو گے، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کسی گرجا گھر، کسی مسجد میں ہرگز داخل نہ ہونا۔ اگر تم کسی مسجد یا گرجا گھر میں داخل ہو گئے تو تمہارا جو خوفناک انجام ہوگا
اس سے تمہیں ہمارا طاقتور منتر بھی نہیں بچا سکے گا۔ ایک اور بات یاد رکھنا، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں گی مگر تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ تم اس وقت پیرس کے شہر میں ہو، اگرچہ آدھی رات گزر چکی ہے مگر پیرس کا شہر راتوں کو بھی جاگتا ہے۔ جاؤ اور ہمارے سردار کے حکم کی تعمیل کرو۔ میں قبرستان کے گیٹ سے نکل کر چھوٹی سی سڑک پر چل پڑا۔ میں نے 3-4 قدم چلنے کے بعد مڑ کر قبرستان کے گیٹ کی طرف دیکھا۔ سیاہ پوش لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ میرے سامنے پراسرار زرد چاندنی میں ڈوبی ہوئی ایک ویران سڑک تھی جو لگتا تھا جن بھوتوں کے گاؤں کو جا رہی ہے۔ میں ایسے خشک سڑک پر چلا جا رہا تھا جیسے کسی شاندار پارٹی میں شرکت کرنے جا رہا ہوں۔ میں ایک بڑی سڑک پر آ گیا جو ذرا بلندی پر تھی۔ میں نے سڑک پر آ کر دوسری طرف نگاہ ڈالی تو حد نگاہ تک پیرس شہر کی روشنیاں ایسے جگمگا رہی تھی جیسے آسمان کے سارے ستارے زمین پر اتر آئے ہو۔ یہ منظر اتنا دل فریب تھا کہ میں اس میں کھو گیا۔ مجھے ایک کار کے مدھم ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے سڑک پر مڑ کر دیکھا، کسی کار کی روشنیاں میری طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ کار میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ سیاہ رنگ کی یہ بڑی قیمتی کار معلوم ہوتی تھی۔ سفید وردی میں ملبوس ڈرائیور سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا۔ میرے کان میں سیاہ پوش لڑکی کی آواز آئی، یہ تمہارے لیے آئی ہے، اس میں بیٹھ جاؤ۔ میں پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی کار آہستہ سے آگے بڑھ گئی۔ کار بڑی سڑک پر سے گزرنے کے بعد پیرس شہر کی روشن فضاؤں میں داخل ہو گئی۔ کار عالی شان عمارتوں کے درمیان سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ ایک بہت بڑی عمارت کے سامنے بڑے آرام سے رک گئی۔ یہ پیرس کا سب سے بڑا ہوٹل ہے۔ یہاں ہمیں سرخ بالوں والی ایک ارب پتی عورت ملے گی، تم اسے پسند آ جاؤ گے، وہ تم سے محبت کا اظہار کرے گی، تم بھی اس سے محبت کا اظہار کرو گے، وہ تمہیں اپنے بنگلے پر لے کے جائے گی، تم اس کا شکار ہوگے، پر وہ تمہارا شکار نہیں ہوگی، تمہارا شکار اس عورت کی نوجوان لڑکی فینی ہوگی۔ تم فینی کو اپنے منتر کی مدد سے اپنے دام میں لے لینا۔ وہ رات کے پچھلے پہر تمہیں اپنے کمرے میں ملنے کو کہے گی، تم اس کے کمرے میں جاؤ گے، آگے تمہیں جو کرنا ہے وہ تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ یہ سیاہ پوش لڑکی نے میرے دل میں بات ڈالی تھی۔ مجھے اب اس کی آواز نہیں آ رہی تھی بلکہ اس نے اپنے دل کی بات میرے دل میں ڈال دی تھی اور میرے دل نے اس بات کو میرے ذہن نشین کروایا تھا۔ ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پر سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک دراز قد وردی پوش ملازم نے آگے بڑھ کر میری گاڑی کا دروازہ کھولا اور جھک کر میری تعظیم کی۔ میں مسکراتا ہوا ہوٹل کے شیشے کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل کے ہال میں کوئی پارٹی ہو رہی تھی۔ ایسی خوش لباس اور خوبصورت اور قیمتی زیورات اور ہیرے جواہرات سے سجی بنی عورتیں موجود تھی کہ میں نے ایسی عورتیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کچھ جوڑے باہوں میں باہیں ڈالے ڈانس کر رہے تھے۔ ہلکی موسیقی کی دھن بج رہی تھی۔ بیرے مشروبات کی تشت لیے ادھر ادھر چل پھر رہے تھے۔ بڑے قیمتی عطریات اور اعلیٰ سگریٹوں کی خوشبوؤں اور مشروبات کی بو سے فضا بوجھل ہو رہی تھی۔ میں سیاہ سوٹ میں بلبوس تھا۔ میں ایک طرف ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا دل سگریٹ پینے کو چاہا، حالانکہ اس سے پہلے میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں سگریٹ کہیں پہلے سے موجود تھا۔ میں نے اسے باہر نکال کر دیکھا۔ یہ بڑا قیمتی سگریٹ کیس تھا جس کے ساتھ سنہری لائٹر لگا ہوا تھا۔ میں نے سگریٹ کیس کھول کر ایک سگریٹ سلگایا۔ میں آدھی سگریٹ پینے والے کی طرح کش لگانے لگا۔ میری متلاشی نگاہیں ارب پتی سرخ بالوں والی عورت کو تلاش کر رہی تھی، لیکن اس عورت نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ ایک بیرا بڑے ادب سے میرے قریب آ کر ذرا سا جھکا اور اس نے میرے کان کے قریب ہو کر فرنچ زبان میں کہا، مدام سپنو زما آپ کو یاد کر رہی ہے۔ بیرے نے جس طرف اشارہ کیا میں نے اس طرف دیکھا کہ سنگ مرمر کے 2 ستونوں کے درمیان ایک سنہری صوفے پر ایک سرخ بالوں والی بھاری بھرکم عورت بیٹھی، سگریٹ ہولڈر انگلیوں میں دبائے ایک بازو صوفے پر پھیلائے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سر کی ہلکی سی جنبش سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ سفید ریشمی دستانے اس عورت کی کوہنیوں تک چڑھے ہوئے تھے۔ سیاہ پوش لڑکی نے جس طرح کہا تھا اسی طرح ہو رہا تھا۔ یہ سیاہ پوش سردار کے سب سے طاقتور تلسم کا اثر تھا جس نے اس ارب پتی عورت کو میری طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اس کے پاس چلا آیا۔ اس نے مجھے اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا میں مراکش کے کسی قبیلے کا سردار ہوں۔ وہ میرا چہرہ جانے کس انداز میں دیکھنے پر مجبور تھی۔ میں کیا تھا اور اسے کیا نظر آ رہا تھا؟ یہ تلسم کا کھیل تھا۔ اس میں میرے اور اس عورت کے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ 1-2 لمحوں میں ہم نے
دوستی کے سب ابتدائی مراحل طے کر لیے اور اس نے سیاہ پوش لڑکی کے کہنے کے مطابق مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دے دی۔ میں خود اس کے ساتھ جانے کو بے تاب تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کی جس نوجوان بیٹی تک مجھے پہنچنا ہے وہ اس کے بنگلے پر موجود ہوگی۔ یہ تھا اس کہانی دہشت زدہ کا 24واں پارٹ۔ اگلے پارٹ میں آئندہ کے واقعات ہم جان سکیں گے، تو اگلے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔